اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 110 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 111 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا لن يدخل لن ہرگز نہیں يدخل داخل ہوں گے ہرگز داخل نہیں ہوں گے الجنت جنت میں الا سوائے مگر من کان من جو کان ہوگا ہودن یہودی او نصارا او یا نصارا نصرانی۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں سوائے یہودی اور یا نصرانیوں کے کوئی بھی داخل میں ہرگز نہیں ہوگا۔ تلک یہ امانیہم امانی آرزوئیں جھوٹی آرزوئیں ہم ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، بیجا تمنائیں ہیں۔ قل کہہ دیں آپ کہہ دیجئے ہاتو تم لے آؤ برہانکم برہان دلیل تم اپنی دلیل لے آؤ ان کنتم ان اگر کنتم اگر تم ہو صادقین سچے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آ جاؤ۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں سوائے یہودی یا نصرانیوں کے۔ تلک امانیہم یہ صرف ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اگر آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ ایک اور جو ہے وہ یہودیوں کی غرور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے سوا کسی کو کچھ جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، صاف صاف کہتے تھے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی ان کا ایک قول جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، وہ خود کو اپنے اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھتے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اگر تم اتنے زیادہ جو ہے اللہ کے محبوب ہو تو اللہ کے محبوب کو تو جو ہے وہ ایک دن کا عذاب بھی نہیں آنا چاہیے، تھوڑے دن کا عذاب بھی بھلا کیوں؟ اسی طرح کا مفہوم کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت ہمیشہ ہمیشہ ہماری ہوگی، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اس کی۔ اسی طرح یہاں ان کا ایک اس دعوے کی جو ہے تردید کی ہے اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو، انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں جو کوئی بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے، خلوص و توحید کے ساتھ عمل کرے، اسے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ یہ والی جو بل اسلم وجہ اللہ یہ والی آیت جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے اس طرح سے۔ کل انشاءاللہ پھر یہ والی آیت پڑھ کے ہم آگے پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ دوبارہ سے اس کو کرتے ہوئے اس کو جوڑیں گے۔ یہ 3 آیتیں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہی ایک ہی ٹاپک چلتا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو تو اسی کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی جڑتی ہوئی آیت نمبر 113 بھی ہے کہ یہود و نصارہ کا قول، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق اتنا کم سبق ہے لیکن
آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ کچھ عمل کر لیا کیجیے، خاص طور پر سورہ کہف اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلے والی 10 آیتیں ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈائریکٹ درود پہنچتا ہے۔ ویسے تو جو ہے وہ ہفتے میں یا صبح والے شام میں جو ہے اس طرح اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے درود پڑھا اور فوراً وہاں پر حاضر ہو گیا۔ درود کی کثرت کیا کیجیے جمعے والے دن۔ کثرت سے درود پڑھنا یہ بہت زیادہ مراتب کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کی رحمتوں بھری گھڑیوں کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔